بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم سید مجاہد محمود برکاتی پروگرام برکاتی کی باتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، یہ گرمی کا زمانہ ہے اور گرمی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قسم قسم کے پھل پیدا کیے ہیں۔ گرمی کا سب سے مشہور اور معروف پھل، جس کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، آم ہے۔ آج کل آپ نے بازار میں ہر گروسری اسٹور کے اوپر آم کو بکتے ہوئے دیکھا ہوگا اور یقیناً آم کا استعمال آپ کر بھی رہے ہوں گے۔ آم کے بے شمار فائدے ہیں۔ آم کھایا بھی بہت جاتا ہے، مگر جس طریقے سے کھایا جاتا ہے اس کے اگر ہمیں فائدے پتہ چل جائیں اور اس کا طریقہ استعمال ہمیں پتہ ہو تو ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک مرض ہوتا ہے سوزاک، پیشاب میں پیپ آنے لگتی ہے، پیشاب میں جلن ہو جاتی ہے اور بڑا تکلیف دہ مرض ہوتا ہے۔ اس مرض کا اگر علاج نہ کرایا جائے تو بعد میں یہ ایڈز میں منتقل ہو جاتا ہے۔ سوزاک میں آم کا پھول، جس زمانے میں آم آ رہے ہوں، آم کے آنے سے پہلے آم کا پھول آتا ہے۔ کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر پھل نہیں لگتا، وہ پھول نیچے گر جاتے ہیں۔ آم کا پھول، چھوٹی الائچی اور زیرہ سفید اگر شربت بزوری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو سوزاک کے مرض میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سوزاک کا مرض ختم ہو جاتا ہے، مگر متواتر کئی دن تک اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آم میں پروٹین بہت کم ہوتے ہیں اور حیاتین اور معدنی نمک، ریشہ، گلوکوز بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آم کے اندر گلوکوز بھی ہوتا ہے اور گلوکوز کی وجہ سے شکر، ہمارے جسم کی شکر بڑھ جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس موسم کے میں ہی ایک ایسا پھل پیدا کیا ہے کہ جو آم کھانے والے اگر جامن بھی ساتھ استعمال کرتے رہیں تو جامن کھانے سے آم کی شکر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ آم کے سوکھے ہوئے پھول جریان اور نصیر میں فائدہ دیتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام ایک کہاوت مشہور ہے۔ آم نہ صرف آم فائدہ دیتا ہے بلکہ آم سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، آم کی گٹھلی، آم کی کوپل، آم کا پھول، آم کے درخت کی جڑ، آم کے درخت کے پتے، آم کے درخت کی چھال، یہ سب، ان ساری چیزوں میں شفا ہے اور ہمارے جسم کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ کھانسی، دمہ اور سینے کی مریض آم کے پتوں اور ارنڈ کی چھال اور سفید زیرے کا سفوف ملا کر استعمال کریں تو ان کو دمے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ آم کے پتوں کی چائے نزلہ، زکام، دماغ کی کمزوری، دست اور بواسیر میں فائدہ دیتی۔ جن لوگوں کو ہچکی آنے کی شکایت ہو وہ بھی اگر آم کے پتوں کی چائے بنا کر، یعنی آم کے پتوں کو جوش دے کر اور اس میں ذرا سا لیموں ملا کر شکر ملا لیں اور چائے کی طرح، قہوے کی طرح وہ پئیں تو ہچکی کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ آم مولد خون ہے، خون بہت پیدا کرتا ہے۔ وہ بچے جو بہت دبلے پتلے ہوں، جن کا چہرہ زرد ہو اور خون کی کمی کی شکایت ہو، ان کو آم کھانا چاہیے۔ آم ہر عمر اور ہر جنس میں، عورت، مرد، بچہ، بوڑھا، مرد، سب کو یکساں مفید ہے۔ وہ جوان جن کا چہرہ زرد ہو اور خون کی کمی ہو وہ آم کھا کر کچی لسی پی لیا کریں، اور کچی لسی نہ ملے تو دودھ پی لیں۔
اگر آپ آم کے ساتھ کچی لسی یا دودھ کا استعمال کریں گے تو جن لوگوں کو آم کھا کر دانے نکلنے کی شکایت ہوتی ہے وہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ کمزور ہاضمے والے افراد جن کو آم ہضم نہ ہوتا ہو وہ آم کھا کر جو دودھ پی رہے ہیں اس میں ذرا سی سونٹھ ملا لیں، یعنی ادرک یا سوکھی ہوئی سونٹھ کا پاؤڈر ملا لیں تو آم ہضم ہو جائے گا۔ پرانی کھانسی ٹیوبرکلوسس میں آم کے رس میں شہد ملا کر پی لیا کریں اور اوپر سے بکری کا دودھ پی لیں۔ بکری کا دودھ ویسے بھی ٹی بی کے مرض میں بہت فائدہ کرتا ہے، مگر یہاں پر اگر وہ آم کے رس کے ساتھ اور اس میں شہد ملا کر استعمال کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آم کا رس 100 گرام، ادرک کا رس 3 چمچے اور دہی میں ملا کر پینے سے بے چینی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک وقت ایک ایسی طبیعت میں ایک گراوٹ کی شکایت ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، کسی پل چین نہیں آ رہا ہوتا، ایسے میں آم کا رس، دہی اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آم کی گٹلی قابض ہوتی ہے، اس میں گیلک ایسڈ ہوتا ہے۔ آم کی گٹلی سے مراد ہے کہ آم کی گٹلی کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس مغز کو، یعنی آم کی گٹلی کے اوپر تو سخت چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کو اگر آپ توڑیں گے تو اندر سے گٹلی نکلے گی جو مزیدار ہوتی ہے۔ ویسے ہی بہت ساری خواتین وہ گٹلی کو آگ میں بھوبل میں اس کو پکا کر اس کو کھاتی ہیں۔ تو پرانی پیچش، اسہال، بواسیر، سیلان الرحم، لیکوریا کی شکایت میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ آم کا گوند پاؤں اور ایڑی کے پھٹنے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت بہت سارے لوگوں کی ایڑیاں اور انگوٹھے آگے سے پاؤں پھٹتے ہیں۔ ایسے میں اگر آم کا گوند آپ وہاں پر ان پھٹی ہوئی جگہوں پر لگائیں گے تو وہ پھٹی ہوئی ایڑیاں فوراً ٹھیک ہو جائیں گی۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم آم کے فائدوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔